السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے متعلق کچھ خوبصورت باتیں شیئر کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس اسلامک یوٹیوب چینل سیم وحید کو سبسکرائب کر لیں۔ مولانا مفتی محمد اشرف صاحب قبلہ و نگران الجم و کشمیر تحریک صوت الاولیاء جموں، محترم المقام محترم مولانا منظور صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام، امام و خطیب، مہمانان گرامی، دور و نزدیک سے آئے ہوئے اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتیوں تا عاشقوں، پردہ نشین اسلامی ماجوت بینیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا وجزاکم اللہ احسن الجزا فی الدارین۔ الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ وقال اللہ تبارک فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، نوران ندراو صبح صبح نوران ندراو صبح صبح جانا گرم تاو صبح
قدرت پان پور آمنون خان مون قدرت پان پور نوران ہے آؤ صبح گفتار ترجمان سونا صبح ہے صبح ترجمان سونا صبح ہے صبح جانا گریزا صبح صبح نوران نن میں دراؤ صبح صبح جانان گر از تاؤ صبح صبح جانان گر تاؤ صبح غم تراؤ مشیتک آؤ شاہی لولا غم تراؤ مشیتک آؤ شاہی لولا بڑے خریدار آؤ صبح
میرے پیر و مرشد کا کلام ہے، اس میں سے چند اشعار آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے، سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے، اشارہ آیتوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے، اشارہ آیتوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم، سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے، سکینہ مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے، سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے، بدل بھی پاک ہوتا ہے زبان بھی صاف ہوتی ہے، بدن بھی پاک ہوتا ہے زبان بھی صاف ہوتی ہے، جو ہی آتے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، جو ہی آتے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، نکھر جاتے ہیں قیل و کال، بدل جاتے ہیں دل کے حال، نکھر جاتے ہیں قیل و کال، بدل جاتے ہیں دل کے حال، جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا، گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا، چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے، چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے، گدائے اولیاء حاضر تیرے در پر یہ داؤدی، گدائے اولیاء حاضر تیرے در پر یہ داؤدی، وسیلہ ہے وسیلہ ہے وسیلہ ہے دعاؤں کا محمد مصطفیٰ پیارے، وسیلہ ہے دعاؤں میں محمد مصطفیٰ پیارے، سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے، سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان بعد الخدا بزرگ تو ایک سے مختصر اللهم اعز الاسلام والمسلمین وذلل الكفر والكافرين اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا ونصرا رحمتا وبدنا صابرا وعقلا كاملا ودعاء مستجابا اے میانی خدای امویت میں فی اللول بول وط سجایک ڈیڑی خاجک چون چگک گاڑی کجک جلوس کرو اے مولائی کائنات تیرے نبی کے واسطے مصطفیٰ کے واسطے میانی خدای من چنک انتلال بس اخلال چی من کیا اس کے سرز گزن خدا تو خدای صدر رسول اے میانی ربی محنت کر قبول خدایا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناون کر قبول خدایا یہ یدائی دور و نزدیک بیٹھ میں نے بزرگوں کو دیکھا دیول سے آئے ہوئے ہیں اللہ میں نے بولا کس لیے آئے ہو کہا ہم نبی کے دیوانے کس میں آئے ہو کہا پیدل آئے کیا کرنے آئے ہو کہا ایک چیز لینے آئے مصطفیٰ کا عشق لینے آئے اے میرے مالک اے میانی خدای اے میانی پروردگار کرکنا ید جماعت اسنا رز گلزار مولا یہ چند بجلا کو جڑامت اے کریم خدایون یون کرکنا قبول مولا از کرکنا اینن کاروبارن برکت مولا علماء سٹیج پر بیٹھے ہوئے کریم خدایا مگان چیم علماء میں وسیل از گرسانین گنہن مغفرت از گرسانین عربن پرد پوشی از گرسانین حالن پیڑ رحم از گریت جماعت اس پیڑ رحم خدایا مگان چیم ایسی جیس پاروس آج چھنکی آج قبرن اندر خدایا مگان چی تیہد قبر کر پرنور تیمن کر لری جنت ادا دیول میں ہمارا ساتھی محترم طارق صاحب تھا کریم خدایا اس کی قبر کو پر نور کر دے کل زیب و بیوہ میں یہاں پہ انتقال ہوا ہے ایک بزرگ کا خاتون ہے پروردگار عالمین تمسکر جنت الفردوس تھا مولا تمسکر جنت المعوا تھا سانین ارمہن ڈاکٹر شمس دین صاحب کا لڑکا پروردگار عالمین تمسکر مغفرت اے کریم خدایا تمس قبر دکر پر نور مولائی کائنات یا جماعت اسکرنا رز گلزار آمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين معزز ومكرمين سامعين حضرات اللہ تبارک و تعالی سکن چلاک لاک شکر تو ثنا کشمیری میں بولوں کہ اردو میں بولوں کشمیری میں کتنے لوگ کشمیری میں سنیں گے ماشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالی کنچو لا تعداد حمد و ثنا یم خدایان اشی یت جمعی کس موقع پر جمع گسمک توفیق عطا بخش اور حمد و ثنا بد ایسن لا تعداد درود جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ایندس محبت ایندس عشقست لولس مل اسیت جمع سب دے دل خوش ہوا واللہ کہ ان پہاڑیوں میں بھی مصطفیٰ کا میلاد منایا جایا ہمارا میلاد منانا تو آسان ہے، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، لیکن ان پہاڑیوں میں میلاد منانا وہ بھی ایسے عاشق نبی، یہ محنت ہے محترم منظور صاحب کی اور محترم میرے عزیز مکرمی جناب اشرف صاحب کی، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے بس، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، میرے نبی نے فرمایا اعمالن ہوں در مدار چو صرف نیتن پیٹا سن، نیت صحیح آئے، ہم پہلے اصلاح خود کو کریں انشاءاللہ تو ہر مخالف کا جواب کام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ ہم عاشق نبی ہیں تو چھو نبی پاک علیہ السلام ہی دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے ہوں، کل قیامت کے دن میرے نبی کے ساتھ ہی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو جس چیز کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے ہم نبی سے زیادہ محبت کرتے، لیکن یہ خیال رکھ لینا نبی کو کبھی خدا نہ کہنا، نبی کو کبھی لیکن خدا سے کبھی جدا نہ کہنا، نبی کو کبھی خدا نہ کہنا، بس خدا سے کبھی جدا نہ کہنا۔ کیوں؟ دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، مگر خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بس اتنا خیال رکھ لینا کہ یہ دنیا اللہ نے فقط مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا فقط مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، جنت فقط مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، زمین و آسمان فقط مصطفیٰ کے لیے بنائی ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ زمین و زمان، میرے امام نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ تو میرے امام نے کہہ ہی دیا ہے، اب اس میں کوئی دوہرایا نہیں ہے۔ اس لیے مصطفیٰ سے جتنا جڑو گے اتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے، یہ یاد رکھ لینا۔ لیکن میرے عزیز محترم منظور صاحب نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ سیرت اپنانا ضروری ہے۔ یہ سیرت ہے کیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، رب کائنات چو فرماون، اے لوگو اگر تو دنیا سے موجود طریق رٹن، اگر تو دنیا سے موجود طریق رٹن، طریقہ لے لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ بہترین طریقہ طریقہ مصطفیٰ ہے۔ بس اس کو اختیار کرو گے تو کامیابی کی اور چلے جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمون یلی مین سنت آسن یمن مشرا، جس دور میں نبی کے سنتوں کو
بلایا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، سنتوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ میں نبی پاکن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمون اگر تات دورس من کا انسان اکس سنتس پر عمل کرے، ایک سنت اپنائے گا، آقا ملے گا کیا؟ فرمایا تمس میل حتی شہیدن ہند ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھو ایک سنت کو سجانا اس دور میں جس دور میں نبی کی سنتوں کو بھلا دیا جائے گا، جس دور میں حضور کی سنتوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جائے گا، العیاذ باللہ، آقا نے فرمایا اگر اس دور میں میرے کسی امتی نے ایک سنت میں عمل کیا، آقا ہوگا کیا؟ کہا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 100 شہیدوں کا۔ لیکن یہ جو موبائل ہے آپ ان کو جیب میں رکھیں، یہاں پہ تحریک صوت الاولیاء کا جو پیج چل رہا ہے آفیشل پیج، اس پہ آپ کلک کرو گے انشاءاللہ فیس بک پہ آپ کو یہ سب وہی پہ ملیں گے، جتنے بھی بیانات یہاں ہوتے ہیں کشمیر میں ہوتے ہیں وہ سب اس تحریک صوت الاولیاء کے پیج پہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ صرف اس کو لائک کرنا ہے اور آپ کو اس کو سبسکرائب کرنا ہے، بس آپ کے پاس خود بخود آ جائے گا سب کچھ، بس آپ سنتے رہو، موبائلوں کو جیب میں رکھو، بس اللہ آپ کو قبول کرے اور آپ کی محنت کو قبول کرے انشاءاللہ۔ بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تا دورس من یہ دورس من مین سنت ین مشراون اگر تا دورس من کا انسان ایک سنتس پر کیا کرے عمل کرے فرمو تمس میلے حتی شہیدن ثواب۔ اب دیکھو سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور غیر مذہبی طریقوں کو لیا جا رہا ہے۔ اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین، اے ایمان آنن والو مکریو اتباع کمس، ہم ایمان والے ہیں نا، بے شک بے شک بے شک۔ ساری چی ایمان والن چو خطاب یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان آنن والو، اے کلم پرن والو، اے نبی پاک علیہ السلام دامن رٹن والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان مگر اتباع کمسن، مبگیو بد شیطانس، مبنے ان پنن یار شیطان، لیکن قرآن ان کو ربج بیان وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یمو اتباع کر شیطان سن، یمو طریق رو شیطان سن، یم فالوور بنے شیطان سن، فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ والمنکر، شیطان چھو تمن حکم دیون بے حیائی کرنک، شیطان من تمن کریو غلط وہ غلط کرتے ہیں، شیطان من تمن چیو شراب وہ شراب پیتے ہیں، شیطان من تمن کریو بے حیائی وہ بے حیائی کرتے ہیں، اس لیے میرے ربا تو کرے کیا؟ اللہ نے فرمایا ہے اگر تو دنیا میں چھو طریق رٹن من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی کا طریقہ لے لو اللہ سے جڑ جاؤ گے، مصطفیٰ کا طریقہ لے لو اللہ سے جڑ جاؤ گے، اسی لیے رب نے فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ، کیا گو تمن لکا یمو ازاجد خدایس، کیا بنو تمن لکا یمو ازاجد پروردگارس، کیا گو تمن لکا یم موبائلن پر فیس بکن پر نہ جانے نگناچ روج رہت راتس وچھن، بے حیائی روج رہت راتس وچھن، بہرا روی روج رہت راتس وچھن، کیا میرے جوان تجھے یہ خیال کبھی نہیں آیا تیرے لیے نبی نے راتوں کا آرام چھوڑ دیا، مسلح
پہ رو رو کے کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی امتی. کیا میرے جوان تجھے یہ کبھی خیال نہ آیا امام حسین نے اپنے 6 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ اپنے 6 مہینے کا بچہ اپنی گود میں لیے ہوئے یزیدیوں کے لشکر کے سامنے رکھ دیا. کہا ہے یزیدیوں کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ آپ کو لڑائی حسین سے ہے، میرے اس 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی کا ایک قطرہ تو دے دو. قیامت کے دن نانے کے ہاتھ تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. لیکن یزیدیوں نے پانیوں کے بجائے پانی کے بجائے پانی کے بجائے پانی کے بجائے تیر کو نکالا. وہ جا کے امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کی گردن میں جا کے لگا. جب یہ تیر لگا خون نکلنے لگا. امام حسین کہنے لگا اے میرے ربا یہ ایک علی اصغر ہے، یہ تیری راہ میں قربان ہو گیا. اگر ایسے ایسے کروڑوں علی اصغر بھی ہوتے وہ بھی نانے کے دین پہ قربان کرتا. لیکن میرے جوانوں اس کیا کر اشرور دنیا من صرف شیطانی طریق، شیطانی وسوس، شیطانی خیالات. کبھی حسین کا کردار سامنے نہ لایا، کبھی امام علی اصغر کو سامنے نہ لایا، کبھی علی اکبر کو سامنے نہ لایا. او میلاد منانے والوں میلاد مناؤ، کوئی گناہ نہیں، لیکن نمازوں کی پابندی بھی کر لو. نمازوں کی پابندی بھی تو کر لے. اے وقت کی میانی جوان، اے وقت کی میانی عزیز، اے وقت کی میانی بائی والعالچی نبی پاکن ہن پیغام، عالچی حضورن ہن پیغام، عالچی پروردگار سن پیغام. ان الذین یوزون اللہ تم لوگ یمو ازاجت خدایا تکلیف جد پروردگار عالمین. خدا کو کون ایزا دے سکتا؟ دے سکتا کوئی نہیں دے سکتا، لیکن جو نبی کو تکلیف دے اسی نے خدا کو تکلیف دے دی. اللہ کہتا ہے ان الذین یوزون اللہ تملکیمو اذا جد خدایس ورسولہ بیمو اذا جد ذات پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا ان کے بارے میں کیا کہا؟ لعنہم اللہ لعنت من بیدن من مولا کا جدوبن فی الدنیا والآخرہ. دنیا اس مسجد آخرت اس مسجد وعد لهم عذابا مہینہ. یمو ازاجد خدایس، یمو ازاجد رسول خدایس، جمع گسل لانت اسمن گرفتار، جمع ناصر لانت پروردگار. بلن مولا کہتی بپن فی الدنیا والآخرہ. دنیا اس مسجد آخرت اس مسجد، لیکن یہ مورز کر پروردگار بے یہ مورز کر جناب محمد رسول اللہ. دبن قیامت کی دو کر خدا تمن آلو ارجلی الى ربک راضیتا مردیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دبن تم یمرز کر پروردگار، تم یمرز کر رب ذوالجلال. رب فرمائی تمن قیامت کی دو کہاں گئے وہ میرے بندے، کہاں گئے وہ میرے بندے جو صبح سویرے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے اور رب کا ذکر کیا کرتے تھے. رب فرمائے گا اے فرشتوں
یہ جو جماعت ابھی کھڑی ہے یہاں پہ یہ جماعت وچن چھو رب کائنات ناسن فرشت سوئز میں فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں دنیا میں کیا کن کو ان ذکر کرنے والوں کو سبحان جو اللہ اور مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں تو جب فرشتوں نے یہ جماعت دیکھی ہوگی اب یہ جماعت برخاست ہو جائے گی فرشتے چلے جائیں گے رب فرمائے گا میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے آ رہے ہیں وہ کہیں گے ہم بلمت کوٹ کی سرزمین سے آ رہے ہیں وہاں ایک اونچی سی چوٹائی تھی چوٹی تھی پہاڑ تھا اور اسی پہاڑ پہ نبی کا میلاد منایا جا رہا تھا سبحان اللہ کیا اللہ کو خود پتا نہیں پتا ہے لیکن سننا چاہتا ہے ملائکوں کی زبان سے بے شک سننا چاہتا ہے اچھا ہے میانو ملائکو تج کیا اوش چلن خدا بنیا تج کیا اوش چلن اے مولا تج اوش چون ذکر چلن اے ملائکو تم کیا اس ونن تم ایسی خدا یا ونن اللہم اجرنی من النار اے میانی خدای تم ایسی ناری جہنم کی نار نش مگن نجات اے میانو ملکو کیا تمو چا ناری جہنم وچمت خدایا نانا تمو چین ناری جہنم وچمت کے تل کیا اس کرن اگر تم وچا ناری جہنم تل کیا کرن تم ملک ونس خدایا تم روزان تل رج راتس مغفرتی مگن ناری جہنم نش آزادی مگن تم کرہن تل بے کا کما کے اگر تمو ناری جہنم ایسا وشمت اے میانو ملکو بے کیا استم ونن ملک ونس یور واپس خدایا تم ایسی سوال کرن اللہم انی اسالک الجنہ اے مالک وہ جنت کا سوال کرتے تھے رب کہے گا میرے ملائکو مجھے یہ تو بتا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے ملائکہ کہیں گے مالک و مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے تو کیا کریں گے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے ملائکہ واپس جواب دیتے اے کریم خدایا اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو وہ کبھی دنیا کی تما کبھی نہیں کرتے دنیا کے پیچھے کبھی نہیں چلتے وہ ہر روز صبح شام آپ ہی کا ذکر کرتا آپ ہی کا ذکر کرتے اللہ اکبر اے میانو ملائکو بے کیا اس کرن خدایا تاکہ اسی کی لوگ نوستم ذکری کرن نوستم باقی کا عملی کرن تم اس دور قربید بس مضبوطلن اللہ اکبر رب فرمائے گا اے ملائکو گواہ رہنا اے ملائکو گواہ رہنا خدایا گواہ کس بات کا اپنا کی یم تک مغفرت اس مگا چاہو ان سے کہہ دو رب نے سب کی مغفرت کر دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آج جموں و کشمیر تحریک سیکولریہ زندہ باد تو میرے جوانوں کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یا نبی چار کر اللہ چار یا نبی چار کر اللہ چار دستگیری کروں گناہ گار صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا شفا چولدہ دین مدینہ میں دیم دیدار کر محجبین میں اللہ صلی اللہ
جوانو بوس عرض کرن اگر دنیا میں طریق رڈن تل چو رڈن طریق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے قیامت کی دو یل رب پنین کو کار بندن کر عالم. جنہوں نے وقت پہ نمازیں پڑھی، جنہوں نے اپنے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ جھوٹ ہمیں چھوٹا گناہ لگتا ہے لیکن ہے گناہ کبیرہ. بے شک لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. لیکن بے نمازیوں کے لیے کبھی لعنت نہیں بھیجی. نہیں، کن کے اوپر لعنت؟ جھوٹ بولنے والے. اب دیکھو نماز یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھنی ہی پڑھنی. اللہ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سفر میں ہو، اللہ نے فرمایا اگر سفر میں ہو، آقا نے فرمایا اگر سفر میں ہو، چلو ٹھیک ہے اب نماز نہیں پڑھ سکتے پوری لیکن قصر کر لے، لیکن پڑھ لے. بیمار ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھو. پانی نہیں ہے تیمم کر لے، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، پڑھ لے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اللہ کہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کی صورتوں کو نہیں دیکھتا. اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا. اگر خدائی صورتن عائشہ وچھا تلہوز بلال حبشی تلوز بلال حبشی کرہن صحابی. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بلال حبشی ترووک تھاچی سیکی پیٹ کات پیٹ تھاچی سیکی پیٹ بلال ترووک دبوس اے بلال ستراون محمد الرسول اللہ. کیونکہ عاشق سوی آسن یمس عشقن دود آش سنیوم. یہ گو زی ونن بچس عاشق نبی مگر کام آسن شیطان سنز. وہ عاشق نبی کیسا عاشق نبی ہے؟ علمدار ونن ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ دبن عاشق سوی گو یس عشق نار دزے سن زن پرزلے پن نہیں پان مگر عشقن دو دیس ونج سنے سوی ادواتی لامکا. یہ دو سنوم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن الایمان ان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بلال کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بہت بڑا عجیب ہے. بلال دبن رضی اللہ عنہ یلب مکہ ووتس بوسس مسلمان کے دبن بوسس کیفرن ہی جن گلیمی اندر لیکن دوزشم کام کرنا ایک دو یہ لیکس کیفرس نہیں گوس ام کرنون اس کام دبن ایک دوسس بیمار تف اوسن واریا بخار اوس میں واریا لیکن یہ بیر جس میں ملکن کام میں دبنم اگر نہیں کام سبستان یہ مکلی متاشی یہ جاؤ چپیس متاشی سوستاب تلچی جس سزارتن اللہ دبن بلالی ابشی بوسس بیمار اندو نوز بخار واریا نوز تکلیف واریا لیکن ابر چمکی کن ہنیون گسن ساری چونن سے کیا کرن لیکن کہیں چون قریب پکن کہیں چون نزدیک پکن لیکن وائی اپر کو گزر جناب محمد الرسول اللہ اپر کو گزر کائنات کس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھی اللہ کی قرآن پاک کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. دیکھو خلق عظیم کیسا عظیم خلق تھا میرے مصطفیٰ کو. بلال حبشی رضی اللہ عنہ دبن بوسی سی جاؤ پیسن یل پیسن گوس سری چونن اے بلال سے کیا
کرن سکیا کرن لیکن ہمدردہ چون میں کوئی انتلاگن برون چون میں کوئی انتبگن سہری چو وطن دنیارن دبن اخرس پیڑاو محمد الرسول اللہ دبن بزانا نو اتام یہ کائناتک نبی میں نے اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا دبن یلی میں قریب آؤ میں نزدیک آؤ دبنم اے حبشی کے غلام سے کیا کرن بلال دبن اتام چھمیا واری ہاو یہ سوال کرمت وہاں یہ لکنش بار بار آکوئی سوال کرو امیش چپت شرارت خسد بلال دبن جوس میں شرارت خسمت میں کڑی ساری شرارت جناب محمد دمس ونیختام یم کی یوتت آئی تم چھ میں صرف ہی پرسان سکیا کرام مگر ہمدردہ چھمنا لاگن میں کیا کہچی چاہم سیجن فکر لوگت میں یہ ونن سکیا کرن دبن بلال حبشی رضی اللہ عنہ میل ہمیاں یہ کلام کر نبی پاک علیہ السلام سے حضور وقت درائی دبن یہ نبی پاک زدرہ قدم کر بلما اے جوان اے عربی کی روزن والے ونی مہینہ یہ ساری ونیوت برون کنچن ہمدردی لاغن کا بلال دبن بچوس یہ لاغن جاؤ پیسن مذکو کالا نبی پاک آؤ دد گلاس حضور آؤ دد گلاس اور بیا مزمل چردائی مبارک بلال دبن اتی قریب نزدیک آؤ یہ دودھ کا گلاس کس لیے دبنم اے بلال تو بیمار ہے پہلے اس دودھ کے گلاس کو پی لے اور یہ چادر لے لے اس کو اوڑھ لے اور جو تیرا کام ہے وہ میرے حوالے کر دے وہ میرے حوالے کر دے بلال نے کہا اے عرب کے جوان پہلے مجھے یہ تو بتا یہ کام اگر میں نہیں کروں تو کل مالک مجھے پیٹے گا پیٹنے لگے گا نبی نے کہا اے بلال وہ تیرا کام نہیں ہے وہ میرا کام ہے کیونکہ تجھے بخار ہے تو بیمار ہے تو آرام کر بلال کہتا ہے اس ٹائم میں نے ایمان نہیں لایا ابھی میں مسلمان نہیں بنا تھا لیکن مصطفیٰ نے کرم نوازی کر دی جب صبح اٹھے تو میں نے کیا دیکھا سارا جو نبی نے پیس کے رکھ دیا تھا حضور نکلنے لگے بلال نے پیچھے سے کمبل کو پکڑ لیا ہو جانے والے جوان مجھے یہ تو بتا نام کیا ہے تیرا تو رہتا کہاں ہے آپ سے پہلے یہاں میں نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں پایا آپ جیسا حسن اخلاق والا کسی کو نہیں پایا آپ جیسے کردار آج تک کسی کو نہیں دیکھے جتنے بھی لوگ یہاں سے گزر گئے سبوں نے کہا اے حبش کے غلام تو کیا کر رہا ہے کسی نے مجھے ہمدردی نہیں دکھائی آج پہلا شخص تو ہے جس نے ہمدردی دکھائی جب تک نام نہیں بتائے گا تب تک میں چھوڑوں گا نہیں کہا اے حبش کے غلام میرا نام محمد الرسول اللہ ہے بلال نے کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ بلال نے کہا اے میرے نبی میں تو آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا میری آنکھیں تو تک رہی تھی میں کب آپ کا دیدار کروں کب آپ کے چہرے انور کا نور دیکھوں مصطفیٰ مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر دے بلال نے کلمہ پڑھا کہا جب بلال نے کلمہ پڑھا آگ کی طرف مکے میں یہ خبر پھیل گئی سبحان اللہ اب جو ہی بلال کا ایمان میں داخل ہونا تھا بس اب ظلم و تشدد کی بارشیں ہونے لگی اب اسی اسنا میں بلال اب وہاں مکے میں خبر پہنچی کہ بلال حبشی وائن ترووک نو ایتی بلال گے ام پتنوک بلال حبشی رضی اللہ عنہ وائن شستراوان گہے تیسی سیک پہ بلال خطا کیا ہے اتنی ہے نبی کی محبت دل میں گھر کر گئی
بلال تجھے خطا کیا خطا اتنی ہے کہ نبی کی محبت دل میں گھر کر گئی. بلال سے کہنے لگے بلال تراون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیری زندگی کو بخش دیا جائے گا. وہاں سے غلام کے زبان سے جواب آیا یہ غلامان محمد ہے جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے. تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد غمخوار کی آمد مدنی کی آمد. حضرات آپ اطمینان کے ساتھ رکھیں. تقریر جو ہے وہ چلے گی انشاءاللہ لیکن صرف آذان ہوگی. آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. آپ کو اعلان کے ذریعے بتا دیا جائے گا کہ کب آپ مسجد کے اندر جائیں. اور مفتیان کرام ہے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا بیٹھے رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک. تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد جو ظلم اس پہ ڈھائے گئے اور لیکن بلال یہ وجہ کیا ہے؟ صرف محبت نبی صرف محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تاچی سے ایک بیٹھ تراؤنا کنج بابت جناب محمد رسول اللہ. اب جب ان کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ مجتلن بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہم پتہ اس کل سوید گنڈ تھون اور ہم پتہ اس کنڈ لور انن ہم کنڈ لور سوید بلال چوب دیون رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو گو گزرا بیر سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم بول پنیوں گوش و آواز کستام چکرے کلے دیون احد احد اور یہ آواز آئی صدیقی اکبر
اکبر کو قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلال کے پاس پہنچے دبنس اے بلال پنن ایمان تھو ژوری رب چھو علیم بذات الصدور رب چھو دلن ہند حال زانا تمہیں چھ پتہ ژے چھُتھ ایمان اونمت ژٕ کیٛازِ چھُکھ ایمان کڑن نون بلال ووتُس دوٚپنس اے صدیق پگہٕکۍ پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ پنُن ایمان ژوٗرِ ییٚلہِ صُبحس اپٲرۍ بیٚیہِ صدیقی اکبرس گوٚو گُزر اتہِ وٕچھِنۍ بیٚیہِ بلال حبشیَس چوب پٮ۪وان اتہِ وٕچھِنۍ بیٚیہِ بلال حبشی رضی اللہ عنہس ہتا کٔنۍ یِوان بٔڑ بار کٔنۍ تھاونہٕ پٮ۪ٹھ پُشتہِ مُبارکس اے بلال ژٕ ترٛاوُن محمد رسول اللہ اور چھِ بیٚیہِ کرٛٮ۪کھ گژھان محمد محمد یل تریمی لڑتی گو بلال حبشی اس قریب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنا اے بلال میں چمانی میں ستاو پنن ایمان سوری مگر سکیائی چکن مانن سکیائی چکن مانن اور وہ تو صدیق اکبر البلال حبشی رضی اللہ عنہ دنا اے صدیق باوسوس کوشش کرن بتاوی ایمان سوری لیکن کر کیا میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جب یہ مجھے پیچھے سے مارنے لگتے ہیں میری زبان سے خود نبی کا نام نکل آتا ہے اے بلال وہی کیا چچون کرن دونوں بچوز کوشش کرن لیکن میرے دل میں نبی کی محبت گر کر گئی ہے فرماما بلال حبشی رضی اللہ عنہ یلی صدیقی اکبر وہ در خدمت جناب محمد رسول اللہ میانی نبی حبشک چکستان غلام سچ چین محبت اسمن گمد گرفتار تمی چھ تچ سیک بیڑی ون تراون تمی چھ کل سیدی ون گنن تمی چھ کنڈ لوریو سیدی ون چوب دین حضور وہ تو میانی اور صدیق وہ کیا چھوئی کر دن میرے نبی ایک غرض ہے میں جا کے اس بلال کو خریدنا چاہتا ہوں میں جا کے بلال کو خریدنا چاہتا ہوں اس سے پہلے صدیق نے بہت غلام خریدے ہیں اور خرید کے آزاد کر دیے تھے لیکن کسی غلام کے خریدنے کے لیے نبی نے یہ نہیں کہا تھا اے بلال مجھے بھی اے صدیق مجھے بھی اس خریداری میں شامل کرنا لیکن جب بلال کی باری آئی تو نبی نے فرمایا اے صدیق جب بلال کو خریدنے جاؤ تو مجھے بھی خریداری میں شامل رکھ لینا نعرہ رسالت نعرہ رسالت سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں انشاءاللہ بس تھوڑا سا ٹائم ہے ہم جا کے مسجد میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہم ساتھ میں جائیں گے آپ گھبرائے نہیں ہم بھی نماز پڑھیں گے آپ کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ جمعہ ہے اس لیے آپ یہاں تھوڑا تبلیغ سنتے رہیں پتہ نہیں یہ موقع آئے گا پھر یا نہ آئے آج کا موقع غنیمت ہے بس اس کو اپنے دل میں جگہ کر لینا بس بیٹھے رہے مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھے رہے اللہ انشاءاللہ اجر عظیم ضرور دے گا یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کن بازار ونی آئی امیز بھول لگا سیری درائی پونسے ہے تو رپی ہاتھ دیرہم ہے دینار ہے آج وچک آگ بڑ موجہ تی دوا آج وچک آگ بڑ موجہ آگ دوا امی سیسنو پونسوں موسو کیں امی اسو سترکون کتمت کاتے ہیں یو سن کتمت یو سن تھمت پنی جائے امی تو موجید سکو درائک دبنک حضرت یوسف علیہ السلام شاز بول حضرت یوسف علیہ السلام شاز بول تو اس ماں وہاں تو بہت بڑے بڑے رئیس جا رہے ہیں
تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے، اب کیا کرنے جاؤ گے؟ کہا مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی۔ ماں پھر کیوں جا رہی ہو؟ کہا اللہ نے فرشتوں کو کہا ہوگا۔ بڑھیا کا جواب دیکھو، اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میرے فرشتوں جاؤ، جو بھی یوسف علیہ السلام کی خریداری میں شامل ہوا ہے ان کے نام لکھ لو۔ کہا مجھے پتا ہے میں خرید تو نہیں سکتی لیکن کم از کم اس ڈائری میں تو میرا نام بھی آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب قیامت کے دن رب کہے گا اٹھو، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں پہل کی تھی؟ اگر وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو میں بھی پیچھے سے کھڑی ہو جاؤں گی، مولا میں بھی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اعتقاد بناؤ، یہ عقیدہ بناؤ۔ اگر کچھ نہیں تو محفل میں بیٹھے رہیں تو قیامت کے دن کہے گا رب اٹھو، جو وہاں پہاڑی پہ جو نبی کا میلاد منا ہوا تھا وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اٹھو، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، اور وہ جو باغے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ مولا ہم باغنے والوں میں سے تھے۔ تو وہاں کہیں گے جاؤ یہاں بھی باغ لو، وہاں باغنے کا موقع ان کو نہیں ملے گا۔ تو جس نبی کے صدقے آج تم یہاں یہ میلاد منا رہے ہو، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہی دست مبارک میں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد کا جھنڈا میرے نبی کے دست مبارک میں ہوگا، اور سارے لوگ حضور کے اس جھنڈے تلے ہوں گے، لوگ ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام تھی دبس اے مولا اے میانی نبی علیہ السلام تلازی جھنڈ تو لکھنا تھود، آدم تجھے کرنا کیا ہے؟ آقا مجھے بھی اس جھنڈے تلے رہنا۔ تو اس لیے یہاں ہی مصطفیٰ سے سودا کر لو، یہاں ہی مصطفیٰ کا دامن لے لو، یہاں ہی مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ اپنا ماتھا رگڑ لے، بس کامیابی اسی میں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر دنیا میں تجھے طریقہ لینا ہے تو مصطفیٰ کا لے لے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور دنیا میں طریقہ ڈھونڈنے والوں تمہیں طریقہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے طریقہ بتا کے دیا ہے۔ اگر طریقہ لینا ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا طریقہ لے لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مومن طریق شیطان سن رٹ فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ تمن چو شیطان تمن حکم صرف بے حیائی بے حیائی کرنے کا حکم دے گا شیطان، اور کوئی کام نہیں۔ میں تو مولا وہاں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کرن بیان دبن اگر وہاں سے کامیاب چھی گسن تمن لنکن کن تراؤ نظر، یمن لنکن وہاں پروردگار قیامت کی دو ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، تم لوگ کود گئی مورز کر خدا، یمن رز کو پروردگار یم دن جواب لبیک اے خدایا اس حاضر، مگر اگر رب ون وامتاز یوم ایھا المجرمون، اے لوگو اے مجرموں گچونی کو کارن جدا، گچو نماز گزارن جدا، گچو پاسلاتن جدا، یل جہنمین جہنم اس پکداؤن، جنتین جنت اس کن پکناؤن، یم جنتی کرن جہنمی کن سوال ما سلقکم فی سکر، اے جہنمیو اسونیو تکم چیزن واتنے نو جہنم اس، یم دن واپس جواب کالو لم
لم نک من المصلین اس نے دنیا من نماز پرن امی نماز نہ پرنن وات نہیں جہنم او نماز بے قدری کرن والو او نماز تراون والو قرآن فرمائے حافظو علی الصلوات حفاظت کریو نمازن رچ کریو نمازن پابندی کریو نمازن قرآن فرمو وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةِ مال کو زکاة دو اے میانو جوانو یلو نمازی پر تمی کر قرآن بیان ان الذین یوزون اللہ یمو ازاجر خدایس بے رسول خدایس مجھے بتا میرے جوانو یم نماز ترو تم جدا ازاکن آرام میرے نبی نے فرمایا فرمون نماز یس چھ الصلاة نماز یس چھ یہ چھ میانن چشمان مبارکن ٹھنڈک قرۃ العینی الصلاة نبی پاک علیہ السلاموں کو بیان فرموک نماز چھ میانن چشمان مبارکن اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تم واتنو ازا تکلیف جناب محمد رسول اللہ اے میانو جوانو اے میانو عزیزو اے میانو بزرگو غوثی پاکس نشاہ مریدہ دن میانی پیر میں کرد نصیحتہ دنس چال تلیل میانی مرید دن حضرت میانو شریز کس گسن برکت اگر میرے پاس آئے گا میں قلم اور کاغذ اٹھاؤں گا اور تعویذ بہت بڑا دوں گا اتنا بڑا دوں گا کہ کاغذ ہی کم پڑ جائے گا جاؤ اس کو چاول کی اس مٹی میں رکھ لینا برکت خود بخود ہو جائے گی جو ہی رکھ دیا اگر اکثر روز تو بنیو اڑی سی میں آئینی تعویذ یہ میرے اعمال ہے لیکن غوث پاک کے پاس مرید آتا ہے کہتا ہے پیر صاحب میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی کہا جاؤ جہاں کھانا پکاتے ہو اس کو پردہ لگاؤ سبحان اللہ یعنی اپنے مکان کو پردے میں ڈھانپ لو پردہ کرو عورتوں کو کہو پردہ کرو آقا علیہ السلام اور غوث پاک نے فرمایا میں نے اس کو کہا جاؤ گھر جاؤ جب یہ گھر گیا منز کو کیا کالا یا دنس پیر صاحب مبارک شاہ جیلان مبارک دنس کیا دلیل دنس اس پردے سے میرے رزق میں برکت ہو گئی سبحان میرے رزق میں مگر راز تو بتائیے اس پردے کی وجہ کیا ہے غوثی باغ وہ دنس چون مکانوں سڑکی بیٹھی مکان ہوتے ہیں نا سڑک پہ بھی ہوتے ہیں یہاں سے گزر ہوتا ہے یہاں سے مکان ہوتے ہیں دنو چون مکانو سڑکی بیٹھ آنوز بد کیا دنو پریوز بے نماز نیون گزر گا چھان کمن ارے یہ دیکھ بے نمازیوں کی کیا نحوست ہے دنو پریوز بے نماز نیون گزر گا چھان جمعش چونس مکانس کو نظر تراون ان کی نظر سے تیرے رزق میں کمی ہوتی تھی برکت کہاں سے آتی تو جس گھر میں صرف بے نمازی ہو اس گھر میں برکت کیسے آئے گی میرے نبی نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ اپنے اولادوں کو حکم دو ٹاٹی نبی کمیوں کو حکم دبو نماز انہوں کارہز دموک وہم ابناء 7 سنین یل تہد اولاد گسن 7 ستویر پٹھائی دیو پنین اولادن حکم کمیو نماز ہند اگر نوئی ستویر پت نماز پرن 10 ویر بنن حضور فرمو وَدْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 دبنے اگر میں بچ چون بنے 10 ویر اگر چون اولاد بنے 10 ویر اگر نماز پر نہیں کے حضور فرمو
ون اگر چوب تہ پنے اولادس دین تہ دیزس مگر نماز پڑھنے کیا جی قرآن فرمو یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان انن والو اخ بچائیو پنن پان بی بچائیو پنن اہلو عیال۔ نبی پاک صبح سیز وطن اتیز گسن فاطمہ سینس دروازس پیڑ اتیز دروازس پیڑ دستک دیوان اندرز گسن آلو کم چھو نبروز گسن لو انا محمد رسول اللہ، میانی گبرا پاچو سی باب حضرت رسول کریم۔ بابا کیا دلیل؟ دنن بیٹے حسن اور حسین کو نماز فجر کے لیے بیدار کرو، حسن اور حسین کو نماز فجر کے لیے بیدار کرو۔ لیکن باپ خود بھی نہیں نماز پڑھتا، بچے کو کیا تعلیم دے گا نماز پڑھنے کی؟ اے وقت کے میرے عزیزو، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بنتی کرتا ہوں نمازوں کی پابندی کرو، میلاد بھی مناؤ لیکن سیرت کو اپناؤ، بے حیائی کو کبھی نہ ترجیح دینا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ اے جوانو، اگر توی نکاح کرنو چھو طاقت توی کریو نکاح، گناہ نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنا، بیرا روی کبھی نہ کرنا، بس نکاح کر لینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر توی نکاح کرنو چھو طاقت توی کریو نکاح فلیتزوج، توی کریو نکاح۔ ڈاٹھ نبی نکاح کرنے سے کیا گش؟ حضورو فرمو گوڑنک چیز نکاح کرنے سے آنکھیں پاک ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا گزن چشم 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 پاک، بے کیا فرمو بے چی شرم گاہ روزن محفوظ۔ حضور علیہ السلام کو بیان، حضور فرمو جس انسان نے مجھے دو چیز کی ضمانت دی، جنت میں جانے سے اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ آقا وہ دو چیزیں کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک زبان ہے، دوسری شرم گاہ ہے۔ جس نے ان دو چیزوں کو حفاظت میں رکھ لیا، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء۔ مصطفیٰ کا پیغام لے لو، اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول عطا کرے فخذوا لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے نبی منع فرمائے اس سے دور ہو جاؤ۔ بتا شراب پینے سے منع فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ پھر قریب کیوں جاتا ہے مسلمان؟ پھر قریب کیوں جاتا ہے انسان؟ چھوڑ دو، آپ یہ تہیہ کر لے کہ میرے نبی نے منع کیا ہے، اس میں ضرور کوئی خرابی ہوگی، ورنہ مصطفیٰ کبھی منع نہ کرتے، ورنہ میرا نبی کبھی منع نہ کرتے۔ آقا نے منع کر دیا، بس منع کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اونٹ کو گھما رہے تھے، اونٹ کو گھما رہے تھے آنگن میں، تمس آئی اور پانی ساتھی، اے امیر المومنین سے کیا شانی اونٹ نزناون؟ دونک مجھے پتا نہیں، مجھے پتا نہیں۔ پھر کیوں گھما رہا ہے؟ کہا مصطفیٰ کو ایک مرتبہ کرتے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو ایک مرتبہ ایسے کرتے دیکھا ہے، بس مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ اے امیر المومنین پھر کیوں گھما رہا ہے؟ مجھے اتنا پتا ہے میرے نبی نے گھمایا ہے، فاروق اعظم بھی گھما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء۔ ایسی محبت پیدا کرو۔ فاروق اعظم جا رہے ہیں، ایک راستے سے جا رہے تھے، اس سے پہلے اس راستے سے مصطفیٰ سے جا رہے تھے۔
اب مصطفیٰ نے پردہ فرمایا بظاہر، تو اب فاروق اعظم اس راستے سے دوبارہ نکلے. جب نکلے تو اس دور میں جب نبی اس راستے سے نکلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امامہ شریف اس درخت کے ٹہنی سے لگا تھا. فاروق اعظم جب اس درخت کے پاس پہنچے، اس نے اپنا سر آگے نکل گئے. جب سر جھکایا آگے نکل گئے، اس کو یاد آیا مصطفیٰ ایک مرتبہ یہاں سے گزر گئے، اس کا امامہ اس درخت کی ٹہنی سے لگا ہے. واپس پلٹے فاروق اعظم، واپس پلٹے. اے امیر المومنین، کیا کیا؟ امامہ سر سے اٹھایا اور اس درخت کو لگایا. لوگوں نے کہا امیر ایسا کیوں کیا؟ کہا پتہ نہیں، مصطفیٰ ایک مرتبہ نکلے تھے، اس کا امامہ لگا تھا، میں نے نعرے تکبیر، جشن عید میلاد النبی، نسل کے اعلیٰ حضرات. یہ محبت یہ ہوتی ہے محبت. بتاؤ، جس نے اس طریقے کو کبھی نہیں چھوڑا ہوگا، وہ نماز کو کب چھوڑنے والا ہوگا؟ وہ تو پہل کر رہے تھے. سوز کرن پہل بگت برونٹ حضرت سیدنا صدیقی اکبرس دبوس کس میں؟ مکان بنانے میں. دپن نہیں، پھر دپن نیوں کیوں میں آگے جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آگے جانا چاہتا ہوں. نبی نے مال طلب کیا، فاروق اعظم نے بھی لایا، صدیق اکبر نے بھی لایا. فاروق اعظم نے بھی لایا، صدیق اکبر نے بھی لایا. برونٹ چواری حلٹ انمت صدیق اکبر انتمال، فاروق اعظم انتمال. لیکن اس سے پہلے نبی نے کبھی سوال نہیں کیا. لیکن اس سے پہلے فاروق اعظم کی نیت میں کبھی یہ بھی نہیں آیا تھا کہ میں صدیق سے آگے جاؤں. اس سال فاروق اعظم کو مال دگنا نکلا تھا. کہاں؟ آدھا حضور کی بارگاہ میں، آدھا اپنے گھر میں رکھوں گا. جب صدیقی اکبر رضی فاروق اعظم کی باری آئی، کہا اے امیر المومنین آئے؟ کہاں آیا؟ کتنا لائے ہو؟ سبحان اللہ. جب یہ سوال ہوا تو فاروق اعظم نے جان لیا آج بھی میں صدیق اکبر سے آگے نہیں جاؤں. کیوں؟ کیونکہ سوال ہوا کتنا لائے ہو. اس کو جواب کیا دینا؟ آدھا لایا ہوں، آدھا گھر میں رکھ کے آیا ہوں. یہی سوال صدیق سے بھی ہوا، صدیق کتنا لائے ہو؟ چاہے کم تھا چاہے زیادہ تھا. اس نے کہا آقا جتنا گھر میں تھا سب تیری بارگاہ میں لایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنا گھر میں تھا اتنا ہی نہیں. صدیقی اکبر چھگیری دیوان لائے بھی پھاش، یہ لائے بھی پھاش دیوان گو امیسائی پانین گرواجن امیر المومنین سگیا چھگی اللہ بھی پھاش دیوان دنن پوچھو سسن چھاڑن یم سید بو پنی جامع مبارکس اے بوسوس دیوان اس کو کیا کرنا ہے؟ دنن یہ نما در خدمت جناب محمد الرسول اللہ. اے صدیق اتسچنی کیا کری نبی دبنس خبر کنی جنگس مزمان لگی ٹیب دن ضرورت. اتنا ہی نہیں، صدیق اکبر اسیم کمیز بٹن یم تینن سٹت اللہ یم تنین در خدمت جناب نبی لولا دبن امین کنڈ یم تینت کمیز مبارکس سوری کیا سمالوس تجدن جناب نبی لولا علیہ السلام تمی ونزو کرینا سی حوالے عظیم لالے تراؤسون عظیم لالے تراؤسون زو کرینا سی حوالے
کون ہے جو تم میں سے چاہتا ہے ہم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو احمد کس تو شام کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو. واہ کیا کس کی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء. اس سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو. 29 پارے کا پہلا سورہ. پہلا سورہ. لیکن یہ پڑھے گا کون؟ پڑھے گا وہی جو مدرسے میں بچوں کو ڈالے گا, جو دارالعلوم میں بچوں کو ڈالے گا. یا میرے عزیز محترم محمد اشرف صاحب ماہور میں درسگاہ پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ درسگاہ بچوں کی تعلیم دے رہے ہیں, بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. فاضل ہے, مفتی ہے, عالم نوجوان ہے, تو فائدہ اٹھاؤ نا, فائدہ اٹھاؤ. جب تک میں سری نگر سے آؤں تب تک تو تیرے اشرف صاحب نے یہاں 10 چکر لگائے ہوں گے. واہ کیا بات ہے. واہ کہتا ہوں میں وہی بات کہتا ہوں. لیکن کریں کیا؟ اپنوں کو تو کوئی ترجیح دیتا ہی, ترجیح دے دو. عالم کو عزت دو, وقار دو, احترام کرو. یہ عالم ہے, اس کے پاس اپنے بچوں کو بھیجو, اور تاکہ آپ کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں. جب یہ قرآن پڑھیں گے نا, قرآن, جب کسی کا باپ مر جاتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, لیکن الا من ثلاث, 3 کاموں کا اس کو اجر ضرور ملتا ہے. اس میں سے ایک صدقۃ جاریہ, اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کام کیا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. علم نافع, اگر اس نے وہ علم پیچھے چھوڑا جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہو. تیسرا وہ اولاد جو اس باپ نے پیچھا چھوڑا اگر وہ نماز گزار بن گیا, 5 نماز نائس اولاد پر ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوما یقوم الحساب. یہ لیے اولاد سنی دعا کری دبن جب اس کے درجے بلند کیے جائیں گے یہ کہ چہران یہ مولا میں نے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں تھے, یہ درجے بلند ہوئے کیسے؟ رب کہے گا بے شک تم نے اعمال تو نہیں کیے ہیں, لیکن جو بچہ تم نے پیچھا چھوڑا ہے وہ روز تیرے نام پہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے, تیرے نام پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تیرے نام پہ نوافل پڑھتا ہے, تیرے نام پہ نفلی روزہ رکھتا ہے. یہ اس کی بنا پہ تیرے درجے بلند ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. وقت کیوں میں نوجوانوں جڑیوں تحریک سوت کریوں تحریک صوت الاولیاء مضبوط کریوں, یہ تحریک مضبوط انشاءاللہ. اس کا ڈنکا یہاں بھی بجنا چاہیے اور سری نگر میں بھی بجنا چاہیے. سبحان اللہ. انشاءاللہ میرے جوانوں, میرے عزیزوں, میرے قائد کا فرمان ہے, وہ یہی کہتے ہیں میلاد مناؤ لیکن سیرت کو اپناؤ, اپنا کردار صحیح کرو, اپنا وجود صحیح کرو, اپنا اٹھنا صحیح کرو, اپنا بیٹھنا صحیح کرو, تاکہ لوگ تمہیں خود کہیں وہ دیکھو صوت الاولیاء کا ورکر جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء. اسی لیے رب نے فرمایا وما آتاکم الرسول, جو تمہیں رسول عطا کرے فخذوہ, لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے نبی منع کرے اس سے تم دور رہو, پیچھے رہو, بے حیائی کے کبھی قریب نہ جانا, مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے رکھنا, مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ پکڑ کے رہنا, تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے.
مسجد کا یہی یہ جو مسجد ہے زیر تعمیر ہے. قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم. اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. ہم سب انشاءاللہ ایمان والے ہیں. اگر نقدی کچھ آپ کے پاس ہے تو وہ اس مسجد پاک کو نذرانہ پیش کرے تاکہ یہ نذرانہ بطور قیامت آپ کو اجر عظیم مل جائے انشاءاللہ. اس کے بدلے اس کے ذمہ دار مسجد کے ذمہ دار مسجد کے خیر خواہ آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. تب تک میں درود شریف پڑھتا ہوں جب تک یہ آپ کی صف میں آئیں گے تاکہ یہ چندہ آپ عمر بھر کے لیے یاد رہے انشاءاللہ. سب اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں انشاءاللہ. سب انشاءاللہ یہ ایک روپیہ آپ کو قیامت میں یاد آئے گا انشاءاللہ. جب تم کہو گے اللہ سے مولا یہ کیا ہے، رب فرمائے گا یہ وہی 1 روپیہ ہے، 10 روپیہ ہے، 1000 ہے، 500 ہے جو آپ نے مسجد کے لیے ڈالے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہی تو اجر عظیم عطا عطا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی